اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ فصاحت فی الکلام کی بات ہو رہی نا۔ فصاحت فی الکلام میں ایک وصف ہے تاکید لفظی اور تاکید معنوی۔ تاکید معنوی کا مطلب جو ہے ہوتا ہے کہ ایک لفظ سے کسی معنی کا شاعر نے یا متکلم نے ارادہ کیا اور اس معنی تک ذہن کو پہنچنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی کئی وجہ ہوتی ہے۔ اس میں کئی ایک وجہ ہوتی ہے کہ واسطے بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس معنی سے اس معنی تک پہنچنے کے لیے، یا اس معنی سے اس معنی لفظ کا جو اصلی معنی ہے اس معنی سے جس معنی کا اس نے قصد کیا ہے وہ معنی عام طور پر لوگوں میں مشہور نہ ہو، بلکہ اس سے تبادل ذہنی سمجھتے ہیں۔ تبادل ذہنی سمجھتے ہیں کیا؟ جب کوئی چیز بولا جائے تو اپنے آپ ذہن کسی خاص چیز کی طرف آپ کا جیسے اعلیٰ حضرت بولا جائے تو تبادل ذہنی کی طرف ہو جاتا ہے، تو ذہن اپنے آپ کسی کی طرف جب متوجہ ہو جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تبادل ذہنی۔ تو ایک لفظ کا جو معنی شاعر یا متکلم نے مراد لیا ہے اس معنی تک تبادل ذہنی نہ ہو پائے، کیونکہ وہ معنی اس نے جتنے وسائل کو سوچ کے لیا نا اس وسائل تک جو ہے سامع کا ذہن پہنچ نہ پاتا ہو، تو اس کو کہا جائے گا تاکید معنوی۔ کیا کہا جائے گا؟ اس کی دیکھیں یہاں پہ مثال کیا دی گئی، مثال دی گئی ہے، شعر ہے سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا وتسکب عینای الدموع لتجمدا۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ سأطلب میں طلب کرتا ہوں، بعد الدار مکان کی گھر کی دوری کو، گھر کی یعنی جس سے میں محبت کرتا ہوں چاہتا ہوں کہ وہ مجھ سے کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ بعد الدار عنکم تم سے مکان کی دوری کو طلب کرتا ہوں، لتقربوا تاکہ تم سب میرے کیا ہو جاؤ؟ آئیے، لتقربوا، قربا یقربوا باب کرما فولا یا فولو سے ہے نا، کرما یکرمو سے، لتقربوا تاکہ تم سب کیا ہو جاؤ؟ تو دوری چاہتا ہوں تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ قریب ہو جاؤ۔ اس میں بھی کچھ نہ کچھ تاکید، لیکن اتنی زیادہ نہیں، یہ ٹھیک ہے یہاں تک کہ دوری چاہتا ہوں تاکہ قریب ہو جاؤ، کہ جسمانی طور پر تم ہم سے دور تو ہو جاؤ گے لیکن جب دور رہو گے تو یاد زیادہ آئے گی، تو ذہنی طور پر تم ہمارے کیا ہو جاؤ گے؟ یہ معنی بالکل درست ہے کہ میں دور چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ تاکہ دور ہو کر میرے قریب ہو جاؤ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آگے ہے وَتَسْكُبُ عَيْنَایَ الدُّمُوعَ۔ سکبہ اسم کا معنی تھا بہانا، کیا معنی ہوتا ہے؟ بہانا۔ اور عینایا، عینان تثنیہ ہے، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی، کیا بن گیا؟ عینایا۔ کیا معنی ہوگا؟ میری دونوں آنکھیں، میری تسکبو بہاتی ہے، عینایا میری دونوں آنکھیں، الدموع دمع کی جمع آنسو، میری اب یہ میری دونوں آنکھیں آنسو بہاتی ہے۔ کیوں بہاتی ہے؟ تو کہا لتجمدا تاکہ وہ جم جائے، تاکہ وہ جامد ہو جائے۔ کیا معنی ہوگا؟ جامد ہو جائے۔ اب اس جامد ہو جائے سے کیا مطلب؟ جامد ہو جائے سے کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کہ ایک تو مطلب یہ ہے کہ آنسو بہاتے بہاتے آنکھ کا آنسو جب ختم ہو جائے گا تو بہانا ہی بند ہو جائے گا، تو آنسو اب بہیں گے۔ ایک مطلب یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، یہ ظاہر ہے، لیکن اس شاعر نے جو وضاحت کی اور آگے پیچھے کے جو اشعار کے قرینے ہیں اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں اتنا روؤں گا کہ رونے کے بعد جو ہے نا میری آنکھیں جم جائے گی، بہی معنی کہ میری آنکھیں خوش ہو جائے گی اور اب کبھی خوشی کے مارے، خوشی کی وجہ سے میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلیں گے۔ تو جمنے کو تعبیر کیا انہوں نے؟ خوشی کے لیے، خوشی کو تعبیر کیا کس چیز سے؟ آنکھوں کے جمنے سے۔ تو آنکھوں کا جمنا، آنکھوں کا یعنی آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، جب بہانا چاہیے تب آنکھوں کا آنسو نہ بہانا، بخالت سے کام لینا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن آنکھوں کے آنسو نہ بہنے کو تعبیر کرنا کس چیز کے لیے؟ خوشی کے لیے۔ یہ عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ آنکھیں نہیں بہ رہی مطلب میں خوش ہوں، آنکھیں جم گئی ہے، آنسو جم گئے ہیں، اس کا مطلب کیا لینا؟ میں خوش ہوں، یہ معنی درست، حالانکہ یہی معنی مراد لینا، کیونکہ اوپر کیا کہا انہوں نے کہ میں تم سے دوری طلب کرتا ہوں تاکہ تم، اور میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہے کس وجہ سے؟ ہجرت کی وجہ سے، تو مطلب تکلیف میں ہے،
اور کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ تاکہ آنسو بہاتے بہاتے میں خوش ہو جاؤں. لفظی معنی ہوگا تاکہ آنکھیں جم جائے. لفظی معنی کیا ہوگا؟ تاکہ آنکھیں. لیکن اس سے کنایا کس چیز سے وہ لکھ کر رہا ہے؟ وہ تاکہ آنکھیں خوش ہو جائیں. تو جمنے کو کنایا کے طور پر لانا خوشی کے لیے، یہ ایسا معنی ہے جس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْإِنْتِقَالَ مِنْ جُمُودِ الْعَيْنِ إِلَى بُخْلِهَا بِالدُّمُوعِ لَا إِلَى مَا قَصَدَهُ مِنَ السُّرُورِ. اس لیے کہ جمود عین سے جو انتقال ہوتا ہے، آنکھوں کا آنسوؤں میں بخل کرنے کی طرف انتقال ہوتا ہے. جمود عین سے ذہن کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ آنکھیں آنسو نہیں بہاتی ہے، اس کی طرف، اس معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے. لا الی ما قصدہ من السرور، نہ کہ اس معنی کی طرف جس کا متکلم نے کیا کیا ہے؟ قصد کیا. اور وہ کیا معنی ہے؟ سرور، من السرور یعنی سرور کا. تو جس سرور کے معنی کا متکلم نے قصد کیا ہے جمود عین سے، اس معنی کی طرف ذہن منتقل. ہاں جمود عین کا یہ معنی سمجھ میں آتا ہے کہ آنکھ جب آنسو بہانا چاہیے اس وقت آنسو نہ بہائے، یہ سمجھ میں آتا ہے. پھر بھی اس شعر میں جو نا بڑی قیل و قال کیے گئے ہیں، جس کو آپ مختصر المعانی اور مطول میں پڑھ سکتے ہیں. ابھی اتنا صحیح رکھ دیجیے، سمجھیے کہ شاعر نے لتجمدا سے جس معنی کا قصد کیا ہے، اس معنی میں بڑی پیچیدگی اس معنی کو سمجھنے کے لیے. جیسے وہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ ان مع العسر یسرا، ہر آسانی مشکل کے بعد کیا ہے؟ وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ میں آنسو بہاتے رہوں گا، اتنا بہاؤں گا کہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے گی. میں اتنا آنسو بہاؤں گا کہ مجھے خوشی حاصل ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے لتجمدا، وہ لفظ جو ہے نا اس میں تاکید معنوی آ جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد قیلا کے ذریعے سے، جی تاکہ جم جائے، تاکہ آنکھیں جامد ہو جائے، ٹھہر جائے. اس کے بعد قیلا ومن کثرت التکرار و تتابع الاضافات سے فصاحت فی الکلام میں 3 وصف سے خالی ہونا ضروری ہے نا فصاحت فی الکلام کے لیے. نمبر 1 اضافے تعلیف سے، نمبر 2 تنافر کلمات سے، اور نمبر 3 تاکید لفظی و معنوی. دونوں یاد رکھیے، تاکید لفظی اور معنوی. اور کہتے ہیں کہ بعض ادیبوں نے، بعض جو ہے کیا بولتے ہیں علم بلاغت والوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے کلام فصیح کے لیے ضروری ہے کہ وہ اضافے تعلیف سے، تنافر کلمات سے اور تاکید لفظی و معنوی سے خالی ہو، ایسے ہی 2 اور قید سے خالی ہونا ضروری ہے، 2 اور وصف سے. اور وہ وصف ہے کثرت تکرار اور تتابع اضافات. کیا؟ کثرت تکرار و تتابع اضافات. کثرت تکرار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے لفظ جو ہے آپ جملے میں زیادہ لے کے آ جائیں. ایک ہی جیسے لفظ، جیسے ایک کے بعد دوسری ضمیر، پھر ضمیر، پھر ضمیر، پھر ضمیر، بار بار ضمیر کا لے کے آنا، اس کو کیا نام دیتے ہیں؟ وہ کثرت تکرار. ایک ہے تکرار اور ایک ہے کثرت تکرار. تکرار کتنی بار کو کہتے ہیں؟ 2 بار کو. اور کثرت تکرار کم سے کم 3 بار. 2 سے زائد نا، تب نہ کثرت ہو جائے گی. نہیں، کثرت تکرار. ہاں، کثرت تکرار میں بھی ایک پرابلم ہے کہ کثرت تکرار کس کو کہیں گے؟ سمجھیے، تکرار 2 کو کہیں گے، تکرار 2 کو کہیں گے. اب کثرت کس کو کہیں گے؟ تو 2 میں ایک اور اضافہ ہو، ایک تکرار، 2 میں ایک اور تکرار کیا ہو؟ اضافہ ہو. تو کم سے کم 4 بار کی تکرار کو کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اور بعض لوگوں کا کہ نہیں، کثرت تکرار 2 کو کہتے ہیں، اور کثرت کہیں گے کم سے کم 3 کا اطلاق. کثیر کا اطلاق کتنے پر ہوگا؟ 1 اور 2 کو کثیر، بولیے 1 اور 2 کو کثیر. تو مطلب 6 بار جب کسی لفظ کی تکرار ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ اب اس میں بھی ہے کہ کثرت تکرار کی تعین کیا، کثرت تکرار کی تعین کیا. اور ایک تتابع اضافات، یعنی مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ مضاف، مضاف الیہ، ہاں یعنی کئی طرح کے مضاف ہو جانا. جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ خلاصہ میں مثال دی گئی ہے، ابنو کیا وزیر، بادشاہ کے وزیر کے بیٹے کا گھوڑا، فرسو ولد وزیر الملک، ہے نا، اس طرح سے. تو تتابع اضافات اور کثرت تکرار سے خالی ہونا بھی بعض لوگوں نے کہا ہے ضروری ہے. کس چیز کے لیے؟ کلام کے فصیح ہونے کے لیے.
لیکن فیہی نظر کہہ کر انہوں نے کہہ دیا کہ اس میں نظر ہے، یعنی یہ قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا یہ کہ یہ قید لگانا درست نہیں ہے، کیونکہ کثرت تکرار کی مثال قرآن پاک میں بھی ہے اور تتابع اضافات کی مثال قرآن پاک میں بھی ہے، اس لیے فی نظر کہہ کر انہوں نے بات ختم کر دیا۔ اس کی تفصیل کی طرف ہم نہیں چلتے ہیں، مثال دیکھ لیتے ہیں کثرت تکرار اور تتابع اضافات کی طرف۔ کثرت تکرار کی مثال کا قولہ، جیسے کسی کا یہ شعر ہے، صبوح لہا منہا علیہا شواہد، ہا کی کیا ہوئی ہے؟ تکرار۔ اور تتابع اضافات کی مثال ہے حمامت جرعا حومت الجندلی اسجعی، حمامت مضاف، جرعا مضاف الیہ مضاف، حومتی مضاف الیہ مضاف، الجندلی مضاف الیہ۔ جندل کے، حوما کے، جرعا کی کبوتری۔ اب سب کا معنی میں بتاؤں گا، ابھی سب کا معنی میں بتا دیتا ہوں۔ حمامہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کبوتری، اور باقی مفردات کا معنی بتاتا ہوں۔ اوپر جو مصرع اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، صبوحن، صبوح جو ہے صبح یصبح سے معنی ہوتا ہے تیرنا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ تیرنا۔ صبوح کہیں گے تیرنے والے کو، یہاں مراد جو ہے وہ گھوڑے کو تشبیہ دے رہا ہے تیرنے والے سے، کہ میرا جو گھوڑا ہے نا وہ گھوڑا صبوحن ہے۔ کیا ہے وہ دوڑتا نہیں ہے بلکہ ہوا میں تیرتا ہے۔ صبوحن تیرنے والا ہے، ہوا میں تیرنا بھی بولتے ہیں، ہوا میں تیرنا بھی بولتے ہیں۔ سباحت جو ہے نا فی الماء بھی ہوتا ہے، سباحت فی الہوا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو زبان میں جو تیرنا بولتے ہیں وہ پانی کے لیے، لیکن عربی زبان میں جو سباحت ہے نا وہ سباحت فی الماء اور سباحت فی الہوا دونوں ہیں۔ تو صبوح لہا منہا علیہا شواہد مانا ہوگا، اصل اس کی حاشیہ نیچے دیکھیے لکھا، صبوح اے فرس حسنۃ العدوی لا تتعبوا راکبہا۔ صبوح کہتے ہیں ایسے اچھی دوڑ والے گھوڑے کو کہ جس کے سوار کو تھکاتا نہیں وہ، لا تتعبوا راکبہا، جس کے سوار کو وہ تھکاتا نہیں، کأنہا تسبح علی الماء، ایسا لگتا ہے کہ وہ پانی پر کیا کر رہا ہے؟ تیر رہا ہے۔ لہا منہا علیہا شواہد، اس میں کیا ہے؟ یعنی ان لہا من نفسہا، اس کے لیے یعنی اس گھوڑے کے لیے، منہا یعنی من نفسہا، شواہد علیہا، اصل عبارت ہے لہا منہا شواہد علیہا، لہا منہا شواہد علیہا۔ علیہا کا تعلق کس سے ہے؟ شواہد، اور شواہد کہیں گے دلیل کو۔ شواہد کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو، ثبوت ثابت کرنے والی چیزوں کو کہا جاتا ہے، ثبوت وغیرہ کو شواہد کہا جاتا ہے۔ مانا ہوگا وہ صبوح ہے کہ جس کے لیے خود اس کی ذات میں اس پر دلیل موجود ہے، وہ صبوح ہے، وہ تیراک گھوڑا ہے جس کے لیے، لہا بولیے، جس کے لیے، منہا خود اسی کے نفس سے، شواہد علیہا اس پر کیا ہے؟ دلیل ہے۔ یعنی وہ گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، اس کی دلیل وہی خود گھوڑا ہے، وہ گھوڑا بہت تیز رفتار ہے، اس کی دلیل خود اس کی ذات ہے، اس کی ذات میں ہی ایسی چیزیں، ایسی علامتیں، ایسے ثبوت مل جائیں گے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ گھوڑا کیا ہے؟ تیز رفتار ہے۔ تو خیر وہ گھوڑے کی کوالٹی کی طرف ہمیں نہیں جانا ہے، اصل ہے لہا منہا علیہا شواہد۔ تو اگر کہتے اس کو غیر فصیح کر دیں گے تو قرآن پاک میں والشمس وضحاہا والقمر والنہار اذا جلاہا اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا ونفس وما۔ اب یہ تو الگ الگ جملے ہیں نا، یہاں تو کثرت تکرار نہیں ہے، یہاں کثرت تکرار یہ اس جملے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں کتنی بار ہے؟ 3 بار، اور وہاں بھی کتنی بار ہے؟ 3 بار ہے، نہیں بہت بار نہیں، ایک جملے میں 3 ہی بار ہے۔ اچھا، نہیں تو پھر قرآن پاک میں بولیں گے ہزاروں بار ہیں، پورے قرآن کا تھوڑی چھوڑ لیں گے، ایک جملے کا دیکھیں گے نا۔ اچھا، اور بعض لوگوں نے کیا کہا؟ تتابع اضافات سے خالی ہونا بھی کیا ہے کلام فصیح کے لیے؟ اس کی مثال ہے حمامت جرعا حومت الجندلی، اور آگے فعل امر ہے اسجعی، سجائے اسجعو کا معنی تھا گانا، کیا معنی ہوتا ہے؟
وہ کہہ رہا ہے کہ اے فلاں مقام کی کبوتری گا. یہ پورا شعر کیا نیچے دیا ہوا ہے کہ عبدالس قول ہے. حمامتا منصوب ہونے کی وجہ مضاف ہے منادا، اور یا حرف تشبیہ کیا ہے، یا حرف ندا کیا ہے، محذوف ہے. اصل عبارت ہے یا حمامتا اے کبوتری. کہاں کی؟ جرعا حومت الجندلی اسجعی. آگے لکھا ہے اے تربی فی صوتکا، اپنی آواز میں گا، اپنی خوش آواز میں گا. اسجعی کا معنی ہوگا. اب جرعا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں الجرعاء بالمد اردو ذات رمل وقصری فی الشعر للضرورت وقصر فی الشعر للضرورت. یہ جرعاء اصل میں تھا جرعاء. عربی مفردات کی تحقیق جب بیان کی جائے تو اچھے سے اس کو یاد رکھا کیجئے. اسی لیے ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مفردات سمجھیں گے تو قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ پڑھنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ مفردات کا ذخیرہ ہمارے ذہن میں ہو. تو جیم را عین جرعاء فعلاء کے وزن پر، بیضاء کے وزن پر کہیں گے ایسی زمین کو جس میں ریت ہو. ریت کیا ہو؟ ریت ہو. ریتیلی زمین کو کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے. جرعا کہا جاتا ہے. اچھا، اور آگے کیا لفظ ہے؟ حوما. جرعا کے بعد کیا لفظ ہے؟ حوما کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بلندی کو، کسی بھی چیز کی، جیسے مثال دیوار ہے، دیوار میں کوئی چیز ابھری ہوئی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ حومت الجدار. کیا کہیں گے؟ پہاڑ پر جو پتھر ابھرا ہوا اس کو کہیں گے حومت الجبل. زمین پر کوئی ابھرا حصہ نظر آیا اس کو کہیں گے حومت الارض. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حوما کس کو کہیں گے؟ زمین سے ابھری ہوئی، کوئی بھی ابھری ہوئی، کسی بھی چیز کی ابھری ہوئی جگہ کو. گال میں کوئی ابھرا ہوا حصہ ہے اس کو حومت الازار کیا کہہ دیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو حوما کہیں گے کسی بھی اونچی چیز کو. میں نیچے سے اس لیے بتا دیتا ہوں یہاں پہ مجبوری میں کہ آپ کو کبھی بھول جائے تو یہاں سے مفردات کو کم سے کم یاد رکھ سکیں. اچھا، اس کے بعد ہے جندل. کہتے ہیں جس زمین میں کنکریاں ہو. ایک ہے ریت اور ایک ہے، دونوں میں فرق ہے. اب معنی کیا ہوگا؟ جس کو ہم کہیں گے پتھریلی جگہ. پتھریلی زمین کے، پتھریلی ریتیلی زمین کے ٹیلے کی کبوتری تو گا. پتھریلی ریتیلی اونچی زمین کی کبوتری تو کیا کر؟ گا. اب یہ پورا شعر جو یہاں نہیں دیا ہوا ہے، آگے ہے کہ وہ محبوبہ کو، یہ تو ایسی جگہ سے کیا لفظ، مرمن کا لفظ غالباً آیا اس طرح سے کہ جہاں سے میری محبوبہ تمہارے گانے کو سنے. تو اب اس میں جو ہے نا، جیسے اس زمانے میں 3D کیمرہ ہوتا ہے نا، پہلے زمانے میں 3D کیمرہ کیا تھا معلوم ہے؟ لفظوں سے 3D کیمرہ کی شکل بنائی جاتی تھی. اب یہاں دیکھیے اس زمین کی 3D کاپی کیسے کر رہے ہیں یہ، کہ وہ زمین کیسی ہے؟ جرعا حوما جندل. ہاں، یعنی وہ زمین جو ہے تھوڑی وہاں مطلب ریت بھی ہے اور کنکر پتھر بھی ہے، اور وہ زمین تھوڑی ابھری ہوئی، اور وہاں پر کون بیٹھا ہوا ہے؟ کبوتر. جو کبوتر بیٹھا ہوا ہے. نایاب نظارہ ہے یہ نظارہ ہی کیا ہے؟ اب کہتا ہے ایسے بہترین نظارے کا کبوتر تو میرے محبوب کے لیے تھوڑا سا گانا گا دے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خیر، اس میں جو مقام محل استشہاد ہے وہ ہے حمامتا مضاف، جرعا مضاف الیہ، اور حومتی اور الجندلی. فیہی نظر کہہ کر بیان کیا کہ یہ قید لگانے کی ضرورت، کیونکہ قرآن پاک میں ہے ذکر رحمتی ربی کا، ذکر رحمتی تیرے رب کی رحمت کی یاد، تیرے رب کے رحمت کی یاد. اس میں بھی ذکر و مضاف، رحمتی مضاف الیہ، مضاف ربی مضاف الیہ، اور کاف ضمیر ربی مضاف الیہ، مضاف کاف ضمیر مضاف الیہ. اس لیے فی نظر کا اس کو ہٹا دیا. اصل وہی ہے کہ تاکید نہیں ہونی چاہیے اور تنافر کلمات نہیں ہونے چاہیے. ہاں، اگر تکرار اس طریقے سے ہو کہ اس میں تنافر آ جائے، زبان کو ادا کرنا اس کو کیا محسوس ہو، تو پھر جو ہے چاہے تتابع اضافات ہو یا کثرت تکرار ہو، دونوں مخل بالفساد ہو جائے. جی ہاں، غیر فصیح.
اس کے بعد کہتے ہیں فی المتکلم، فساد فی الکلمہ کی تعریف ہو گئی، فساد فی الکلام کی تعریف ہو گئی۔ اب تیسرے نمبر پر متکلم، بلاغت سے صرف دو چیزیں متصف ہوتی ہے نا، نمبر ایک کلمہ نہیں کلام، اور نمبر دو متکلم، کلمہ اور کلام اور متکلم سے صرف فساد، تینوں سے۔ تو دو کی تعریف ہو گئی، اب فساد فی المتکلم کی تعریف دیکھیے، کہتے ہیں فی المتکلم مراد الفصاحت فی کس کو کہتے ہیں؟ متکلم فصیح کب ہوگا سمجھیے، تو ایک آدھ بار کوئی بہت فصیح جملہ رٹ رٹا کے بول دے اس کو فصیح نہیں کہا جائے گا، سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں؟ کہ کسی نے اس کو سکھا دیا 4 لائن کے اور اس نے آ کر کے بہت زبردست فصیح عربی بول دیا، یا اردو زبان میں کوئی فصیح شاعری کر دی تو اس کو فصیح ایک آدھ بار بول دیتے نہیں، بلکہ فصیح کہیں گے کہ ملکۃ یقتدر بها علی التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح، فصیح لفظ سے اپنے مقصود کو تعبیر کرنے پر جس کے اندر ملکہ ہو، تعبیر کرنے کی قدرت کا جس کے اندر کیا ہو؟ ملکہ ہو، ملکہ ہو، کیا ہو؟ ملکہ ہو تو وہ فصیح ہوگا، یوں ہی ایک آدھ بار بول دے تو فصیح۔ اور ملکہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملکہ کہتے ہیں وہ وصف جو کسی کی طبیعت میں راسخ ہو جائے، ملکہ کہتے ہیں اس وصف کو جو کسی کی طبیعت میں کیا ہو جائے؟ راسخ ہو جائے۔ اس کو اور آسان کر کے سمجھیے، ایک بندہ جب نئے طور پر گاڑی چلاتا ہے نا، تو جو ڈرائیونگ کا ملکہ، ایک ہے ڈرائیور ہونا اور ایک ہے ڈرائیونگ کا ملکہ ہونا۔ ڈرائیور جو ہوگا، نیا ڈرائیور، وہ سوچ کے بریک لگائے گا یہ بریک ہے، دھیان دے گا کہ اچھا یہ بریک ہے، یہ جو ہے کلچ ہے، یہ گیئر ہے، توجہ جائے گی، ہے نا، کہ اگر بریکر آیا تو اب بریک دبانا ہے تو یوں بریک کی طرف اس کی توجہ جائے گی۔ اور جو ماہر ہوتا ہے نا، وہ بات بھی کرتا رہے گا تو برابر اس کے ہاتھ پیر چلتے رہیں گے، سمجھ بات آ رہی نہیں آ رہی؟ اس کو کہا جائے گا کہ اس کو ملکہ حاصل ہے ڈرائیونگ میں، کیا حاصل ہے؟ ایک یہ ہے کہ بندہ جو ہے عربی بولے سوچ سوچ کر کے، یا اردو کے فصاحت و بلاغت الفاظ کا استعمال کرے سوچ سوچ کر کے، اور ایک ہے کہ سو کے اٹھاؤ اور بولے تو بھی فصیح بولے، بات سمجھ میں نہیں؟ اب اس کو کیا کہا جائے گا؟ ملکہ۔ تو جو اپنے مقصود کو ادا کرنے پر فصاحت کے ساتھ ملکہ جس کے اندر حاصل ہو، اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ فصیح ہے۔ ترجمہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ وفی المتکلم، اور فساد فی المتکلم کا مطلب ہوتا ہے ملکۃ یقتدر بها، ایسے ملکے کا ہونا کہ جس ملکے کے ذریعے سے بندہ قادر ہو، کس بات پر؟ علی التعبیر عن المقصود، مقصود کو تعبیر کرنے پر بلفظ فصیح، لفظ فصیح کے ساتھ۔ لفظ فصیح اس لیے کہا چاہے کلمہ فصیحہ ہو یا کلام فصیح ہو، تو لفظ فصیح کے ساتھ جب کوئی شخص مقصود کو ملکہ کے ذریعے سے تعبیر کرنے پر قادر ہو جائے تو اس شخص کو کیا کہا جائے گا؟ فصیح کہا جائے گا۔ اور یوں کہا جائے گا کہ فساد فی المتکلم کی بات یہاں پا لی گئی۔ یہاں تینوں کی تعریف کرنے کے بعد اب آتے ہیں بلاغت کی تعریف پر۔ اعتراض ہوتا ہے کہ بلاغت کی تعریف سے پہلے فصاحت کی تینوں قسم کی تعریف کیوں کی، پہلے بلاغت کی تعریف کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بلاغت کی تعریف میں فصاحت داخل ہے، لیکن فصاحت کی تعریف میں بلاغت داخل، تو یوں ہم سمجھیے کہ بلاغت کی تعریف کو سمجھنا ہے تو بلاغت کی تعریف میں ایک جز فصاحت بھی ہے، تو چونکہ بلاغت کی تعریف کا سمجھنا یہ موقوف ہے کس کے سمجھنے پر؟ اس لیے موقوف علیہ کو پہلے بیان کیا اور موقوف کو بعد میں بیان کیا۔ کیسے؟ دیکھیے، بلاغت دو طریقے کی ہوتی ہے، بلاغت فی الکلام اور بلاغت فی المتکلم۔ بلاغت فی الکلام کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والبلاغت فی الکلام مطابقتہ لمقتضی الحال مع فصاحتہ۔ یہ بلاغت کلام کی اتنی تعریف ہے۔ اب اس کی وضاحت ہوگی کہ اس کو عربی میں ہی یاد رکھ لینا آپ کو، ٹھیک ہے؟ یہ سب کی تعریف، فساد فی الکلمہ، فساد فی الکلام، فساد فی المتکلم اور بلاغت فی الکلام، بلاغت فی، یہ پانچوں کی تعریف کیسے یاد رکھ لیجئے؟ عربی میں یاد رکھ لیجئے۔ بلاغت فی الکلام کی تعریف کی جا رہی ہے کلام کا کلمات کی فصاحت کے ساتھ، کلام کا بولیے کلمات کی فصاحت کے ساتھ مقتضائے حال کے مطابق ہونا۔
کس کے مطابق ہونا؟ مقتضا بھی سمجھنا ہے، مقتضائے حال بھی سمجھنا ہے، اور مقتضائے حال کی مطابقت بھی سمجھنی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ تعریف تو ہو گئی بہت آسان انداز میں کہ کلام کا کس کے مطابق ہونا؟ مقتضائے حال کے مطابق ہونا۔ حال کیا ہے اور حال کا مقتضا اور اس کی مطابقت کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ جس کو ہم بولتے ہیں نا کہ تاج محل دیکھو نہ دیکھو موقع محل ضرور دیکھا کرو، یہ حال ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں تو دیکھو کہ کس ماحول میں آپ بات کر رہے ہو۔ آپ میت میں گئے ہو اور وہاں دھواں دھار حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی کے تعلق سے آپ نے بیان چالو کر دیا، لوگوں نے پاگل آدمی کہاں سے اٹھ کے آ گیا، میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور یہاں پہ اتنی زبردست جو ہے باتیں خوشی کی بیان کی جا رہی ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور آپ شادی میں گئے ہیں اور وہاں آپ موت پہ بات بولنا شروع کر دو، موت کی دردناکی اور اس کے احوال اور اس کی دہشت ناکی آپ بتانا شروع کر دے تو دولہا بولے گا حضرات کیوں مار رہے ہو مجھے یار؟ یہ حالات کو دیکھنا یہ حال ہے۔ کیا ہے؟ جس ماحول میں آپ بات کرنا چاہتے تو ماحول ہی کو کیا کہا جائے گا؟ حال۔ اور حال جس چیز کا تقاضا کرے، اگر حالت تقاضا کرے، ایک بندہ ہے جو پہلے ہی سے نماز کا پابند ہے، ایک بندہ ہے جو کبھی کبھی نماز چھوڑ دیتا ہے، اور ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں لیکن سمجھائیں گے تو ادب کرنے والا وہ مان جائے گا ٹھیک ہے جاتا ہوں، اور ایک بندہ چوتھا ہے جو ڈھیٹ بھی ہے، پڑھتا بھی نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ تینوں کو نماز پڑھنے کی دعوت، چاروں کو نماز پڑھنے کی دعوت دینے کا، یہ حالت چار ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ یہ حالت کے تقاضے مقتضا بھی کتنے ہو گئے؟ چار۔ آئے گا بلیغ ہوگا نا، بشرطے کہ آپ کے کلام کے تمام کلمات کیا ہوں؟ فصیح ہو۔ تو اب آپ کا کلام جب یہ چار شخص کی حالتوں کے اقتضاء کے مطابق آپ کا کلام ہو جائے، مطابق ہو جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولیں گے نہیں مطابق ہو گیا، ہم کہیں گے نہیں کمی بیشی ہو گئی۔ مطابق کا مطلب سمجھتے ہیں نا، طابق النال بالنال، برابر ہو جائے ایک دوسرے کے۔ یہ شخص جو بالکل نماز کا پابند ہے، ان کو نماز کی دعوت دینے کا انداز کچھ اور ہوگا، اور وہ چوتھے نمبر کا جو نماز بھی نہیں پڑھتا اور ڈھیٹ بھی ہے، اس کو بولیں گے کہ نماز نہیں پڑھے کرنٹ لگا دوں گا، چل جلدی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی کچھ بھی اس کو دھمکی دینی پڑے گی نا، بلاؤ گے بادشاہ کے فوجی کو، جیل میں قید کر ڈالیں گے تم کو، اس طرح بولنا پڑے گا، اسلامی حکومت ہے تو۔ اور اس کو بولیں گے کہ چلیں نماز پڑھ کے آتے ہیں، نماز پڑھنے جائے، یہ جانے والا ہے۔ اور ایک شخص جو نماز تو نہیں پڑھتا لیکن بات کا فرما بردار ہے، یار آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ سے ایسی امید نہیں ہے، وہاں انداز کچھ اور ہو جائے گا۔ تو نماز پڑھنے کی دعوت ایک ہے لیکن حالات الگ ہے، اس کے تقاضے الگ ہے۔ تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں، یہ دعوت کو کیسے حالات کے مطابق کرنا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے اپنی بات کو مقتضائے حال کے مطابق کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہا جائے گا؟ مقتضائے حال کے مطابق کرنا، اس حال میں کہ آپ کی بات فصیح بھی ہو، اس حال میں کہ آپ کی بات فصیح بھی ہو، آپ کا کلام فصیح بھی ہو، تو اب آپ کا جو ہے کلام بلیغ ہو جائے گا۔ کلام فصیح ہونے کے ساتھ ساتھ مقتضائے حال کے مطابق ہو جائے۔ ایک شخص جو اللہ کی وحدانیت کا منکر ہے، اس کو اللہ واحد کہنا کافی نہیں ہے، اس کو اللہ واحد کہنا، اس کو بولنا پڑے گا ان اللہ واحد۔ کیا بولنا پڑے گا؟ اس کو تاکید کرنی پڑے گی۔ اور ایک شخص جو پہلے ہی سے اللہ کی وحدانیت کا مقر ہے، اس کو بولنا اللہ واحد، مطلب خبر بولنی پڑے گی اس کو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو منکر خدا ہے، منکر وحدانیت ہے، اس کے سامنے اللہ واحد کہہ دیا۔ کلام تو فصیح ہے، کلام کیا ہے لیکن مقتضائے حال کے مطابق تو بلیغ نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام فصیح ہو لیکن بلیغ نہ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کلام بلیغ ہو اور فصیح نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو، کیوں؟ کیونکہ بلاغت میں فصاحت داخل ہے، فصاحت میں بلاغت داخل نہیں ہے۔ دونوں میں نسبت کون سی ہو گئی؟ مطلق کی نسبت ہو گئی۔ ہر کلام بلیغ کیا ہوگا؟ لیکن ہر کلام فصیح بلیغ ہو ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟
اچھا دیکھیے کہتے ہیں والبلاغۃ فی الکلام مطابقۃ لمقتضی الحال مع فصاحتہ. اب کہتے ہیں کہ یہ جو مقتضائے حال ہے نا، مقتضائے حال وہ مختلف، مقتضائے حال کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. فإن مقامات الکلام، مقاماتی کیوں پڑھا میں نے؟ حالت نصب میں، جر کی وجہ سے نہیں پڑھا، حالت نصب میں ہے. فإن مقامات الکلام متفاوتۃ، اس لیے کہ کلام کے جو مقامات ہوتے ہیں وہ کیا رہتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، مقامات الگ الگ ہوتے ہیں. فمقام کل من التنکیر والاطلاق والتقدیم والذکر یباین مقام خلافہ. کبھی کوئی مقام عربی زبان میں ہوتا ہے جہاں آپ مسند الیہ کو نکرہ بیان کیجئے. کیا بیان کیجئے؟ ایک ہے جاءنی الرجل اور ایک ہے جاءنی رجل، ہے نا، نکرہ بیان کیجئے. کبھی رہتا ہے کہ آپ جو ہے مطلق اس کو لائیے، کسی قید سے مقید مت کیجئے. کبھی رہتا ہے اس کو مقدم بیان کیجئے، مؤخر مت کیجئے. کبھی رہتا ہے کہ اس کو ذکر کیجئے، حذف نہ کیجئے. تو تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر. تنکیر کے مقابل میں تعریف، اطلاق کے مقابلے میں تقیید، اس کے بعد جو تقدیم کے مقابلے میں تاخیر، اور ذکر کے مقابلے میں حذف. چار کے مقابلے میں چار ہے، اس کے چار خلاف ہیں. تو اگر مقام تقدیم کا ہے تو وہاں آپ کو تاخیر والا، اسی لیے نعبدک کے بجائے قرآن پاک میں کیا فرمایا گیا؟ حصر ہے، وہ مقام حصر ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی نہیں کرتے ہیں. کیونکہ تیری عبادت کرتے ہیں یہ تو ہر مومن کا اقرار ہی ہے، لیکن حصر کر دینا کہ تیری کے ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہو کیا؟ کہا نہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرتے ہیں. تو یہ مقام تقدیم، مفعول بھی کو کیا کر دیا گیا؟ وہاں پہ مقدم کر دیا گیا. جو مقام تقدیم ہے وہاں پہ مقدم لانا اپنے کلام کو، تقدیم کو اپنانا. جو مقام تنکیر ہے وہاں پہ تنکیر کو اپنانا. جو مقام تعریف ہے وہاں تعریف کو اپنانا. جو مقام اطلاق ہے وہاں اطلاق کو اپنانا. اور جو مقام تقیید ہے وہاں مقام، اس کے مقامات آئیں گے. یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کون کون سے مقام تنکیر کے ہوتے ہیں، کون سے تعریف کے ہوتے ہیں، کب مسند الیہ کو معرفہ، کب نکرہ، کب جو ہے مسند کو معرفہ، کب نکرہ، کب مقدم، کب مؤخر. یہ ساری باتیں بتائی جائے گی. تو اطلاق، تقیید اور ذکر کے جو مقامات ہیں یہ مخالف ہوتے ہیں کس کے مقام کے؟ اپنے خلاف کے مقام کے. اپنے، یہ سمجھا رہے ہیں کہ کلام کے جو مقامات ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مختلف ہوتے ہیں. کیسے کہ تنکیر، اطلاق، تقدیم اور ذکر کے جو مقامات ہیں یہ بالکل مباین ہے اس کے ضد کے مقام کے، اپنے خلاف کے مقام کے بالکل کیا ہے؟ یہ مباین ہے. ایسے ہی کہتے ہیں وہ مقام الفصل یباین مقام الوصل. فصل کا اگر مقام ہے تو یہ مباین ہے کس کے؟ کہیں پر کیا ہوتا ہے کہ کلام میں فصل کرنا پڑتا ہے، اور کبھی کلام میں واو کے ذریعے سے کیا کرنا پڑتا ہے؟ وصل کرنا پڑتا ہے. اچھا، وہ مقام، کہیں بولنا پڑتا ہے جاء زید و امر، اور کہیں بولنا پڑتا ہے جاء زید او امر. دونوں کا مقام کیا رہے گا؟ الگ الگ رہے گا. دونوں کا مقام، مقام فصل یعنی جدا جدا کرنا، اور وصل کا معنی ملا دینا. تو کبھی مقام فصل ہوگا، کبھی مقام فصل ہوگا، وصل ہوگا. وہ مقام الایجاز یباین مقام خلافہ، اور ایجاز کا مقام اپنے خلاف کے مقام کا مباین ہے. ایجاز کے مقابل میں ہے اختصار، ایجاز و تطویل. ایجاز و تطویل یعنی کلام کو دراز کرنا یا شارٹ کرنا، اس کے بھی دو الگ الگ مقام ہیں. وَقَذَا خطاب الزَّقِیقِ مع خطاب الغبی، ایسے ہی زقیق سے خطاب کرنا یہ مباین ہے کس کے؟ زکی سے ہم خطاب کریں گے تو وہاں کلام کا انتخاب کچھ اور ہوگا، اور غبی سے خطاب کریں گے وہاں کلام کا انتخاب کچھ اور ہوگا. اسی طریقے سے کہتے ہیں وَلِكُلِّ كَلِمَةٍ مَعَ صَاحِبَتِهَا مقام، اور ہر کلمے کا اس کے صاحب کے ساتھ، یعنی کلمہ موصوف ہے تو اس کی صفت کے ساتھ، مبتدا ہے تو اس کی خبر کے ساتھ، فعل ہے تو اس کے فاعل کے ساتھ، ہر کلمے کا اس کے صاحب کے ساتھ ایک مقام ہوتا ہے جس کو پہچاننا ضروری ہے. اگر وہ مقام کا آپ خیال نہیں کرو گے، مقتضائے حال کا خیال نہیں کرو گے، تو آپ کا کلام مقتضائے حال کے مطابق نہیں ہو پائے گا، اور نہیں ہو پائے گا تو آپ کا کلام بلیغ نہیں ہوگا. بس یہ تک کر دیا، اس کے آگے انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.